السلام علیکم دوستو۔ بلیک ہاک ڈاؤن یا بیٹل آف موگادیشو، یہ نام دیا گیا صومالیہ میں ایک ناکام امریکی فوجی آپریشن کو، جس کی کہانی ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ یہ آپریشن امریکی فوجی تاریخ کی بڑی ناکامیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جن کی لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جبکہ بہت سو کو صومالی ملیشیا نے نرغے میں لے لیا۔ موگادیشو کی تنگ گلیوں میں صومالی ملیشیا کے گھیرے میں آئے ہوئے ان امریکی فوجیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک اور ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن کی خاص بات پاکستانی فوج ہے، جس نے اس آپریشن میں ہراول دستے کا کام کیا۔ صومالیہ 1990 سے خانہ جنگی کا شکار تھا۔ مختلف مسلح گروہ اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں بہت سے بے گناہ عام شہری بھی مر رہے تھے، جن میں مزید اضافہ کیا 1992 کے قحط نے۔ جب صومالیہ میں اموات کی شرح بڑھنے لگی تو اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کو بچانے کے لیے آپریشن ریسٹور ہوپ شروع کیا، جس کا مقصد بھوکے لوگوں تک خوراک پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے لیے امریکی قیادت میں مختلف ممالک کی افواج کے دستے صومالیہ بھیجے گئے۔ ان میں پاکستانی دستہ بھی شامل تھا۔ صومالیہ کے ان مسلح گروہوں میں سے ایک طاقتور گروہ صومالی نیشنل الائنس بھی تھا، جس کی قیادت جنرل عدید کر رہے تھے، جو صدر بننا چاہتے تھے۔ جنرل عدید کی ملیشیا نے امن فوج میں شامل پاکستانی دستے پر جون 1993 میں حملہ کیا، جس میں 24 پاکستانی فوجی شہید ہو گئے۔ اس حملے کے بعد جنرل عدید مطلوب ترین وار لارڈ ٹھہرے۔ امریکی افواج نے ان کی تلاش میں 12 جولائی 1993 کو ان کے قبیلے میں ایک اجتماع پر حملہ کیا، جس میں بہت سے صومالی مذہبی رہنما مارے گئے، جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے بعد صومالیہ میں امریکہ کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا اور ان پر حملے تیز ہو گئے، جس پر صدر کلنٹن نے جنرل عدید کو پکڑنے کے لیے ٹاسک فورس رینجرز کو صومالیہ بھیجا۔ اسی ٹاسک فورس نے خفیہ اطلاع پر جنرل عدید کے زیر کنٹرول موگادیشو کے اولمپک ہوٹل پر ان کے 2 کمانڈروں کی گرفتاری کے لیے 13 اکتوبر 1993 کو آپریشن کیا۔ امریکی افواج ہوٹل پر زمینی کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جب بلیک ہاک ہیلی کاپٹروں سے ہوٹل کی چھت پر اتر رہی تھی تو جنرل عدید کی ملیشیا نے RPG راکٹ سے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر مار گرائے۔ جنرل عدید کی ملیشیا نے امریکی افواج کو چاروں طرف سے گھیر کر فائرنگ شروع کر دی۔ امریکی فوجی شہر کے گنجان آباد علاقے میں گھیرے جا چکے تھے۔ اب صورتحال بڑی پیچیدہ تھی۔ ایک طرف موگادیشو کی تنگ گلیوں میں گھرے امریکی فوج اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ریسکیو آپریشن وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ بالآخر امریکیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن کے لیے امریکی، پاکستانی اور ملیشین فوجیوں پر مشتمل ایک کانوائے روانہ کیا گیا۔ پاکستانی ٹینک نائٹ ویژن صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اس ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ کانوائے بالآخر شہر میں داخل ہوا۔ اندھیرے، تنگ گلیوں اور شدید مزاحمت کے باوجود ریسکیو ٹیم دونوں ہیلی کاپٹروں کے ملبے تک پہنچی اور آہستہ آہستہ پھنسے ہوئے امریکی فوجیوں کو ریسکیو کیا جانے لگا۔ پہلے آپریشن کے 17 گھنٹوں بعد ریسکیو آپریشن مکمل ہوا۔ اس میں 18 امریکی ہلاک اور 73 زخمی ہوئے، جبکہ ایک پائلٹ کو صومالی ملیشیا نے گرفتار کر لی۔ اس آپریشن میں ایک پاکستانی اور ایک ملیشین فوجی بھی مارا گیا، جبکہ صومالی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ مرنے والے بعض امریکی فوجیوں کی لاشیں واپس نہ لائی جا سکیں، جن کو جنرل عدید کے حامیوں نے سڑکوں پر گھسیٹا اور جشن منایا۔ یہ سارا منظر ٹی وی اسکرینوں پر دکھایا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ میں حکومت پر دباؤ بڑھا، جس کی وجہ سے امریکی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ 6 ماہ کے عرصہ میں صومالیہ سے اپنے فوجی دستوں کو واپس بلا لے گا۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد یرغمالی پائلٹ کو 11 دنوں بعد رہا کیا گیا۔ اس ریسکیو آپریشن میں پاکستانی فوج کے کردار کے متعلق
صومالیہ میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل تھامس منٹگومری نے BBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ یوں کہا تھا: ریسکیو ٹیم میں پاکستانی ٹینکوں میں نائٹ ویژن کی صلاحیت نہیں تھی، مگر یہ صفِ اول میں تھے۔ تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے ان کی رفتار کم تھی، اس کے باوجود آپریشن کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اس ریسکیو آپریشن میں شامل پاکستانی اور ملیشین فوجیوں پر فخر ہے۔ اس مشکل ترین ریسکیو آپریشن کی کامیابی پر 2001 میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا بلیک ہاک ڈاؤن۔ اس فلم میں پاکستانی فوج کے کردار کو نظر انداز کیا گیا تو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں لکھنا پڑا۔ افسوس ہے کہ فلم بلیک ہاک ڈاؤن میں صومالیہ میں ملیشیا اور پاکستان کے کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ جب امریکی فوجی موغادیشو کے گنجان آباد علاقے میں پھنس گئے تو پاکستان فوج کی 7ویں فرنٹیئر ریجمنٹ تھی جس نے وہاں پہنچ کر انہیں ریسکیو کیا۔ بے شک امریکی فوجیوں نے بہادری دکھائی، مگر ہم برابر کے مستحق تھے، اگر زیادہ نہیں تو۔ بلیک ہاک ڈاؤن واقعے میں پاکستانی فوج کا کردار ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کی مثال اور عالمی امن مشنز میں ان کی خدمات کی یادگار ہے۔